کون نبی؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے، اماں حلیمہ لے کر بنی سعد کے قبیلے میں آ گئی، بنو سعد میں۔ شام کا وقت ہے، حارث پر حضرت حارث کے اوپر بھی سفر کی تکان ہے، اماں حلیمہ بھی تھکی ہوئی ہے، بار بار کپڑا ہٹا کے دیکھتی ہے، حارث کا جی 45 سال سے داعیہ کا کام کیا، 45 سال سے، لیکن ایسا میں نے نور نظر دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حارث کہنے لگے حلیمہ گودی میں نے بھی تیرے بڑے بڑے لال دیکھے، لیکن ایسا میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ اچھا، اتنے میں میرے عزیز و دروازہ بجا، ہلکا سا دروازہ بجا، کون؟ من دق الباب، کون؟ انا ام خولہ سعدیہ، پڑوسن، یہ بھی دائی کا کام کرتی تھی۔ خیر ہو گئے، کیوں آئی؟ حلیمہ میں نہیں آئی، پورا بنو سعد کا قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے، میں کلی کوئی نہیں آئی۔ حارث قرضہ تو نہیں دینا، جھگڑا تو نہیں کر کے گیا تھا، سواری کسی کی مانگ کے نہیں ایسی کوئی، پھر قبیلہ کیوں آیا؟ اما حلیمہ آگے آئی، ام خولہ میری غریبی کی وجہ سے کبھی تو نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، آج دروازے پر تو امیر دائی میں غریب ہوں، میرے پاس سے گزر کے جایا کرتی تھی، آج تجھے میرے بوئے کا کیسے خیال آ گیا؟ اللہ سن، کہنے لگی ام خولہ اے حلیمہ مجھے تیرا خیال نہیں آیا، اندر وہ جو نور کا چراغ چمک رہا ہے مجھے اس کا خیال آ رہا ہے۔ کون ہے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ چراغ دکھا، تجھے کون پوچھتا ہے؟ تیری مفلسی تیری غربت کی وجہ سے کبھی تیرے گھر میں چراغ جلائی کوئی نہیں، لیکن ایسا چراغ آج تو نے کہاں سے تلاش کر لیا کہ جس کی روشنی ہمارے گھروں کی دیواریں پھاڑ پھاڑ کے ہمارے گھر کے اندر آ رہی ہے، وہ دکھا۔ اما حلیمہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اچھا اس کو دیکھنا، خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قدموں کی آہٹ نہیں ہونی چاہیے، صدیق صداقت کا تاج چھین لوں گا اگر میرے نبی کو یوں کر کے دیکھا۔ ہاں صدیق بے شک تو سسر رسول ہے، عمر بے شک تو سسر رسول ہے، لیکن خبردار میرے نبی کے سامنے میں اپنے نبی کی تمہاری بے ادبی برداشت میں نے کوئی نہیں کرنی۔ ان کے ادب کی وجہ سے تو میں نے صداقت کا تاج پہنایا، کیوں کہ جب غار کے دہانے پر سوراخ میں پیر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا صدیق، تو نے جان کی پرواہ نہ کی، آمنہ کے لال کی پرواہ کی۔ اللہ اکبر، میں نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا، تیرے سر پر صداقت کا تاج سجا دیا ہے، میرے ہوتے ہوئے نبی کی ختم نبوت کے تاج کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، صدیق تیرے تاج کی طرف بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ تو دنیا میں تو نہیں آئے گا، فرمایا نہیں صدیق تیرے دیوانے تو دنیا کے اندر ہوں گے، کوئی بول کے تو دیکھے، کوئی بھونک کے تو دیکھے، طاقت اتنی دے دوں گا، غریب کا بچڑا ہوگا، جان سولی پہ لٹک کے دے دے گا، لیکن تیرا منہ توڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ صدیق میں ہوں نا، کس نے دیکھا؟ مصطفیٰ نے، یا اللہ میں ہوں، ان کی بات میں ہوں۔ گستاخ رسول کا منہ توڑ کے رکھنے والا کون ہے؟ نبی کا دیوانہ۔ اور ہمارا ابا روحانی کون ہے؟ صدیق اکبر۔ یہ اس یونیورسٹی سے صدیق کے مدرسے سے سبق ملا، خبردار نو کمپرومائز، بے شک بیٹا کیوں نہ ہو، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو بیٹے پر بھی تلوار رکھ رکھی جائے تو رکھ دینا، یہ صدیق کی سنت ہے میرے عزیز۔ یا اللہ جو باہر بازار میں حفاظت کریں گے ان کی ذمہ داری تیری، جو غار میں لٹا کر حفاظت کر رہا ہے اس کی ذمہ داری میری ہے۔ کیسے
صدیق جب مکھڑے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، آقا نے دیکھا صدیق پوری نظر جما کے دیکھ رہا ہے، سونے کا جی راتیں 3 دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیر ہوتے رہیں گے، روزے میں سلا کر محمد تیری پہرے داری کرے گا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جس کبوتری نے انڈے دیے تھے غار کے دہانے پر اور انڈوں پہ بیٹھ گئی تھی، اس کی نسل کا احمد پور شرقیہ میں کوئی کبوتر مل جائے اور شکاری کے ہتھے چڑھے، وہ چھری پیر کے پر اتار کر اس کی بوٹی کر کے ہنڈیا میں چڑھا دے، اس کو کوئی احمد پور نہیں، پورے پاکستان کی گیس کے سلنڈر خرچ کر دے، پوری دنیا کے لکڑیاں، درختوں کی لکڑیاں کاٹ کے آگ جلائے، فرمایا اس کی نسل کے کبوتر کو آگ نہیں لگائے گی۔ اوے میرا کلیجہ بڑا ہوا اور ٹھنڈا ہوا، میں نے کہا جو باہر پہرا دے اسے آگ نہیں کچھ کہتی، جو گود میں لٹا کے پہرا دے رہا ہے اسے آگ کیسے جلائے گی؟ نعرہ تکبیر! کہیں نہیں، کہاں ہے؟ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول ہلایا صدیق نے۔ جو میرے روزے پر آئے گا صدیق مجھے سلام کرے گا، جب تک تجھے نہیں کرے گا میں سلام کا جواب ہی نہیں دوں گا۔ صدیق جو تیرے پاس آیا میرے عمر کو سلام نہیں کرے گا۔ اللہ مولانا اللہ اکبر، جاؤ جاؤ انشاءاللہ عمرہ کھل رہا ہے، آپ بھی جاؤ ہم بھی جائیں، عمر صاحب سب جائیں گے۔ 3 سوراخ ہے مواجہ شریف میں، پہلے میں اللہ اکبر ہونا محمد الرسول اللہ ہونا، صدیق اکبر ہونا عمر فاروق۔ یا اللہ ایک کے ساتھ 2 کیوں؟ فرمایا ایک صداقت والا ایک غیرت والا۔ میں نے کہا اللہ کیوں؟ فرمایا صداقت والے کے ہوتے ہوئے کوئی جھوٹا نہیں جا سکتا اور غیرت والے کے ہوتے ہوئے میرے نبی کے روزے پہ کوئی بغیرت نہیں جا سکتا۔ شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان ذی النورین، شان علی المرتضیٰ، شان امیر معاویہ، شان حضرت اکرمہ، شان ابو سفیان، شان صحابہ، ہماری جان صحابہ، ہمارا ایمان صحابہ، ہماری شان صحابہ۔ ایک ہاتھ سے تاج ہوتا ختم نبوت، دوسرے ہاتھ سے واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ حیاتی ہوئے اللہ ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اس نعرے کی برکت سے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے۔ اللہ اس نعرے کی برکت سے تیری میری نسل میں عالم اور قرآن کے حافظ پیدا کرے۔ اچھا وہ چراغ دکھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی ام خولا پھر ایک ایک کر کے آنا 1 to 1، زیادہ نہیں، پچھڑو پچھڑو۔ اماں بھی پھر چوڑی ہو گئی، دوپٹہ سر پہ رکھ کے اگر چلو چلو بنو سعد کے صدا، پلٹ پلٹ لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں آج اس غریبڑی سی ڈاچی والی کی آج آرڈر آج چلے گا، آج میرا سام دیکھنا ہے، میری اوقات کوئی نہیں، میری حیثیت کوئی نہیں، لیکن گود میں محمد ہے تو میری حیثیت آسمانوں سے اونچی ہو گئی ہے۔ پلٹ پلٹ چل سعدیہ اپنا کام کر، اے خولا میں دکھاؤں نہ دکھاؤں، ہاتھ جوڑنی پیری پہنیاں دکھا دے، کر لیا پھر سب کو نہ لا، اور ٹھہرو 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 میں تمہاری نمائندگی کر کے اندر جا رہی ہوں۔ ام خولا سعدیہ کہتی جب میں اندر گئی رخ انور سے سبز یا سفید رنگ کا میں نے کپڑا ہٹایا، حضور کا مکھڑا دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی غش کھا کے پیچھے، اور میں دوڑی باہر جا کے کہنے او بنو سعد کے قبیلے والو، یہ چراغ کا کمال کوئی نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال۔ اللہ کرے یہ چراغ تیرے میرے دل کے اندر، تیرے میرے گھر کے اندر چل جائے، تیرے میرے بچوں کی فرما برداری میں چل جائے، اللہ اکبر تابع داری اطاعت کے اندر خدمت کے اندر چل جائے۔ اللہ کرے یہ چراغ حضور کی سیرت کا تیرے میرے حلال روزگار کے اندر چل جائے، کاروبار کے اندر چل جائے۔ اللہ کرے یہ چراغ یہ روشنی کے کمکمے یا اللہ یہ بازاروں میں کم ہو، ہمارے دلوں میں زیادہ ہو، ہماری بچیوں کے لال جوڑے میں اللہ گوٹا نہ ہو، حضور کی سیرت کے موتی ہو، اما عائشہ کی پاکیزگی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا زہد و تقویٰ ہو، ماں خدیجہ الکبریٰ کی صداقت کا گوٹا ہماری بچیوں کے لال دوپٹے میں لگا ہو، سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم کا حیا اللہ اکبر اس کی موتی ہماری بچیوں کے لال رنگ کے دوپٹے میں جڑے ہوئے ہو، اللہ اکبر میرے عزیزو ہماری بچیوں کے لال دوپٹے میں ماں خدیجہ، ماں عائشہ، ماں میرے عزیزو جویریہ، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، سیدہ سودا، سیدہ زینب، 2 ماں زینب ہے۔ اللہ کرے حضرت ماریہ قبطیہ ان کے میرے عزیزو گفتار کے، ان کے حیا کردار کے، اللہ کرے ہماری بیٹیوں کے جو لال دوپٹے میں ان کے موتی جڑے ہوئے ہو۔ پھر میرے عزیزو یہ بیٹی شادی حال تو کیا جب گھر سے جائے گی خدا کی قسم یہ دنیا کی دولت نہیں بلکہ جنت کی ملکہ کہلائے گی۔
خدا کرے تیرے میرے کردار میں، تیرے میرے دامن میں کردار صحابہ آ جائے، کہہ دو آمین۔ عشق صحابہ آ جائے، کہہ دو آمین۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، خدا کے واسطے اس وقت ضرورت ہے مدارس دینیہ کو، اس وقت ضرورت ہے میرے پیارے اللہ کے گھروں کو، خدا کے گھروں کو اپنے وجود سے آباد کرو۔ 5 وقت کی اذان سنو، بازار میں، دکان میں، کارخانے میں، سائیکل پر، گاڑی میں، روڈ کے کنارے روکو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور کہہ دو اللہ اکبر، ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور میرے عزیزو، قرآن کے اداروں کو اپنے قیمتی مال سے آباد کرو۔ پوری دنیا کا کفر 6 ارب کی آبادی کافر ہے جو مسلمانوں کے قرآن کے اداروں کو بند کرنے کے چکر میں ہے۔ میرے عزیزو، تو روزانہ سوچ رہے مارکیٹ کہاں بناؤں، مکان دوسرا کہاں لوں، کرائے پہ کس کو دوں۔ پوری دنیا کا کفر سوچ رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے قرآن کی تعلیم کو کیسے ختم کر دیا جائے، اور آہستہ آہستہ قرآن والا کردار لباس مسلمانوں سے ختم ہو رہا ہے۔ آ جاؤ فکر دعوت ہے، آج سارے کے سارے مل کر اپنی صلاحیتیں، اپنی خدمات اللہ کے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے پہ لگا دو۔ کون لگائے گا انشاءاللہ؟ پہلے تو سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے، اپنے جو ہمارے سے مغرب کی نماز کے بعد اب تک جو ہم سے گناہ ہوئے، دل میں وسوسے خواہشات پیدا ہوئی، سارے بلند آواز سے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ،